بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا واللہ يحب المطہرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 101 ہے اور آج ہم جغرافیہ قرآنی کے اندر مسجد تقویٰ یعنی مسجد قباء سے متعلق بات کرتے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے متعلق بات کی تھی۔ تو جب ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ میں یعنی اپنی جو مسجد نبوی جہاں پر ہے وہاں پہنچنے سے پہلے ایک بستی آتی ہے جس کا نام قباء ہے۔ اس قباء بستی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سوموار والے دن پیر والے دن وہاں پہنچے تھے اور پھر وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک ٹھہرے، یعنی سوموار سے لے کر جمعرات تک آپ وہاں ٹھہرے رہے اور اسی جگہ پر پہلی مسجد جو ہے وہ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی اور وہ یہی مسجد ہے اسلام میں سب سے پہلی مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی، وہ ہے مسجد قباء۔ تو ناظرین، یہ مسجد قباء سے متعلق آج ہم بات کر لیتے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس سے متعلق مختصر سا تھوڑا سا تذکرہ اور پھر اس کی کچھ تصاویر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ مسجد سب سے پہلی مسجد ہے، اسلام میں سب سے پہلی مسجد ہے جس کے اندر باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں ہجرت کر کے پہنچے تو نماز ادا فرمائی۔ قرآن مجید میں بھی اس مسجد کا ذکر ہے اور ایک دوسری مسجد کے ساتھ تقابل کر کے ذکر کیا گیا ہے اس مسجد کا یہاں پہ، جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی تھی سورہ توبہ کے آخری آیات میں سے، تو 11ویں پارے کے اندر ہے کہ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی۔ تھوڑا سا ہم ان آیتوں کی زیارت کر لیتے ہیں اور اسی کے ضمن میں پھر بات کر لیتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا اور اس مسجد والوں کا ذکر فرمایا ہے اور ان کی صفات بیان فرمائی ہیں، اور ایک دوسری مسجد جس کا نام مسجد زرار تھا، اس مسجد زرار کا تقابل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ مسجد زرار کیا تھی اس کے بارے میں پہلے آیت دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ غزوہ تبوک جو 9 ہجری سے کچھ پہلے ہوا تھا، تو اس میں تقریباً 9 ہجری سے کچھ پہلے یا غزوہ تبوک سے کچھ پہلے کچھ دن پہلے تقریباً 12 منافقوں نے مسجد زرار بنائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں بطور افتتاح نماز کی ادائیگی کا مطالبہ کیا، اور ان کے دل میں یہ بات تھی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یہاں پہ لا کر قتل کر دیں گے، اور ان کے خلاف ایک سازش تھی۔ تو یہ ان کا مطالبہ تھا کہ ہمارے پاس آئیں، اس مسجد کا افتتاح کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی علی جناح سفر و حال شغل ولو قد قدمنا ان شاء اللہ تعالی اتیناکم فصلینا لکم فی، کہ ابھی تمہیں سفر کی مصروفیات میں مشغول ہوں، واپسی پر تمہارے پاس آؤں گا اور انشاءاللہ اس مسجد میں نماز بھی پڑھوں گا۔ تبوک سے واپسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیتیں نازل فرما دی کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، کہ یہ جو مسجد بنا رہے ہیں یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کا اظہار، مومنوں کے درمیان تفرقہ بازی کے لیے یہ مسجد بنا رہے ہیں، اور قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ولا یخلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشهد انہم لکاذبون، کہ یہ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ آپ بالکل بھی نہ ٹھہریں۔ لمسجد اسس، یہ مسجد قباء کا ذکر ہو گیا کہ ایسی مسجد اسس علی التقوی جس کی بنیاد ہی تقوی کے اوپر ہے، للہیت کے اوپر ہے، اخلاص کے اوپر ہے، من اول یوم، پہلے دن سے، احق ان تقوم فیہ، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کے اندر ٹھہریں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہاں اہل مسجد جو صحابہ کرام تھے اس مسجد قباء کے اندر نماز پڑھ، ان کی صفات بیان ہے کہ یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو یحبون ان یتطہروا، جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین۔ اور افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فنہر به فی نار جہنم۔ تو یہ ناظرین آیات تھی، ان آیات سے ریلیٹڈ چونکہ یہ مسجد قباء تھی تو اس لیے ہم نے جغرافیہ قرآنی میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو مسجد زرار انہوں نے بنائی ہے، یہ زرار نام اس وجہ سے کہ یہ نقصان پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو آزمائش میں مبتلا کرنے کے لیے یہ مسجد بنائی گئی ہے، اس میں آپ بالکل بھی نہ جائیں، اس کے بجائے آپ مسجد قباء کے اندر جائیں۔ تو یہ مسجد قباء کی فضیلت بھی ہو گئی اور مسجد قباء کا ذکر بھی اس قرآن مجید میں کی ان آیات کے اندر آ گیا۔ تو یہاں پہ یہ پورے مدینہ منورہ کا نقشہ ہے، اور یہاں پہ دیکھیں اس طرف سے مکہ مکرمہ کا یہ جو راستہ آتا ہے نیچے سے، اور یہ قباء بستی ہے، اور قباء بستی کی طرف اس جگہ پہ، یہاں پہ جو تیر کا نشان لگا ہوا ہے اس سائڈ پہ، یہاں پہ یہ مسجد قباء تھی، اور اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہجرت کے بعد سب سے پہلے، اور پھر اس کے بعد یہاں سے یہ آگے چلے ہیں 3 دنوں کے بعد، پھر یہاں سے آگے چلے ہیں اور یہ مدینہ منورہ کے اندر، یثرب کے اندر پہنچے ہیں، اور یہ مختلف قبائل کا، مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے لوگوں کا کی بستیوں کے نام ہیں، بنو حارث، بنو قنقاع، بنو واقف، بنو ساعدہ، بنو بیاضہ، وادی بطحان، اور پھر یہاں پہ آ کر یہ مسجد نبی کی جگہ جہاں پہ اونٹنی بیٹھ گئی تھی، اور یہ وہ جگہ ہے مسجد نبوی جہاں پر آج موجود ہے۔ تو یہ ہے نقشہ کہ سب سے پہلے دوسرے مکہ مکرمہ کی طرف سے آتے ہوئے راستے میں یہ قباء بستی آتی تھی، اور قباء کے ساتھ یہ مسجد قباء ہے۔ تو یہاں پہ یہ مسجد ہے، پہلے تو یہ بہت چھوٹی تھی اور اب اس کی بہت ساری تعمیرات ہو چکی ہیں، اور تھوڑا سا نقشہ بھی ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں، تو مختلف اس کی تعمیرات ہوئی ہیں، اس کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں۔ تو یہ ہے ناظرین سفید کلر کے اندر یہ مسجد قباء۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں اس کی تجدید و توسیع ہوئی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو گورنر مدینہ تھے، اور پھر عثمانی خلیفہ سلطان محمود خان نے 1831 میں اس کی تعمیر نو کی۔ فیصل شہید نے 1970 میں اسے اثر نو 6 میٹر بلند چبوترے پر استوار کیا۔ اس وقت اس کا ایک سادہ مینار، وسط میں گنبد اور رقبہ تقریباً 40 میٹر تھا 1970 میں، اور 1988 کی شاندار توسیع کے بعد مسجد قباء کا رقبہ اب 15,000 مربع میٹر ہو گیا ہے، اور اس میں 10,000 نمازیوں کے لیے گنجائش ہے۔ اس کی چھت پر 58 چھوٹے اور 3 بڑے گنبد اور 4 پرشکوہ مینار بھی موجود ہیں۔ ساری مسجد مرکزی طور پر جو ہے وہ ایئر کنڈیشنز بنائی گئی ہے۔ تو یہ خوبصورت مسجد مسلمانوں کی، اور یہاں پہ جب مسلمان نماز پڑھتے تھے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اس وقت نماز پڑھی جاتی تھی، اور وہ ہمارا قبلہ اول تھا۔ تو اس مسجد کے اندر ایک حدیث مبارکہ بھی لکھی ہوئی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد سے متعلق بیان فرمائی تھی کہ جو شخص گھر سے پاک صاف ہو کر نکلے اور اس مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے تو اسے عمرہ یعنی حج اصغر کا ثواب اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے۔ تو عمرہ کا ثواب حاصل کرنا ہو تو یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ حرص کرتے ہیں اور یہاں پہ جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ اور مسجد کے صدر دروازے پر وہی آیت لکھی ہوئی ہے کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ تو یہ آج ہم نے اس سے متعلق کچھ تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھی جو مسجد قباء، چونکہ قرآن کے اندر یہ ذکر تھا تو اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے تو یہ لمسجد اسس علی التقوی جغرافیہ قرآنی کے نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ آیت میں اس کی تشنگی باقی رہ جاتی۔ تو آج ہم نے اس کا تذکرہ کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔